السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل کا یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 16 سال کی مدت میں 6 لاکھ احادیث کیسے لکھ دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض کم علمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے یاد کرنے اور صحیح بخاری لکھنے کے مرحلے کو جان لیا جاتا تو اس اعتراض کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھنے کی ابتدا اس وقت کی جب امام صاحب کی عمر 22 سال تھی، یعنی اس عمر تک وہ احادیث، اسانید، رجال، علل اور احکام یاد کرنے میں لگے رہے۔ اسی مدت میں انہوں نے 6 لاکھ احادیث زبانی یاد کی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جس چیز کو دیکھتے وہ انہیں یاد ہو جاتی، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس سلسلے میں بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ جس چیز کو سنتے وہ منوعاً ویسی ہی یاد ہو جاتی، جیسا کہ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، بصرہ میں ہم لوگ بعض مشائخ سے حدیث سنتے تھے اور اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، لیکن وہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ 16 دنوں کے بعد ہم ساتھیوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کی اور کہا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں علم حاصل کرنے آئے ہو اور احادیث نہیں لکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم لوگوں نے اب تک کتنی احادیث لکھ رکھی ہے؟ لوگوں نے کہا 15,000 احادیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری 15,000 احادیث اسی ایک مجلس میں سنا ڈالی۔ معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیث سنتے یاد رکھتے، جیسا کہ 15 دن میں 15,000 حدیث یاد کر لی، یعنی روز کے حساب سے 1000 احادیث یاد کی۔ اگر یومیہ 1000 حدیث یاد کی جائے تو 6 لاکھ حدیث یاد کرنے کے لیے 2 سال کافی ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر سے حدیث یاد کرنا شروع کر دیا تھا اور 22 سال کی عمر تک 6 لاکھ حدیث یاد کر لیا، یعنی 6 لاکھ حدیث یاد کرنے کی مدت 15 سال بنتی ہے، جو کہ 5340 دنوں پر محیط ہے۔ اگر ہم 6 لاکھ احادیث کو 5340 دنوں پر تقسیم کرتے ہیں تو یومیہ 122 احادیث نکلتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جو شخص ایک مجلس میں 1000 حدیث یاد کر سکتا ہو، اس کے لیے یومیہ 122 احادیث یاد کرنا کتنا آسان ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی حدیث یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی انہیں اسانید اور اس کے اختلافات اس قدر ازبر تھے کہ اپنے ایک استاد الداخلی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث بیان کرنے کے دوران ان کی ایک غلطی پر ٹوکا۔ استاد نے انہیں چھوٹا سمجھ کر ڈانٹ لگائی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ جب استاد نے کتاب کھولی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو درست پایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ پھر 22 سال کی عمر میں امام صاحب کی علمی پختگی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 لاکھ احادیث اپنی کتاب صحیح بخاری میں نہیں لکھی، بلکہ ان 6 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا اور پھر ان میں سے چھانٹ کر تقریباً 7500 احادیث اپنی کتاب میں لکھی، یعنی 6 لاکھ احادیث 22 سال کی عمر تک یاد کیا، اور جب 22 سال کی عمر سے صحیح بخاری کی تعلیف شروع کی تو ان 6 لاکھ یاد شدہ احادیث سے چھانٹ کر لکھتے رہے اور آئندہ 16 سال کی مدت میں تقریباً 7500 احادیث لکھی، اور جب آپ کی عمر 38 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی کتاب صحیح بخاری مکمل کر لی۔ مذکورہ بالا دونوں فرقوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال کی عمر تک 6 لاکھ احادیث یاد کی۔ نمبر 2، اگلے 16 سال میں انہی 6 لاکھ احادیث میں سے 7500 سے زائد احادیث اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھی۔ منکرین سنت دونوں کو گڑ مڑ کر کے لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا کرتے ہیں
اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 لاکھ احادیث یاد کی تھی وہ احادیث کی نصوص اور متون نہیں تھی، بلکہ احادیث کی اسانید اور ترک کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کی کئی اسانید مرفوع مسند ہوتی، کئی سندیں منقطع معزل مرسل معلق مقطوع وغیرہ ہوتی، اس میں بھی ایک ایک سند کی کئی ترک ہوتی ہے۔ ان تمام کو الگ الگ شمار کیا جاتا جبکہ متن حدیث ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ رہا اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ آخری بات، ذہانت و فطانت مثالیں آج کے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایک مرتبہ سن کر یا ایک مرتبہ پڑھ کر یاد کر لیتے ہیں، نیز لکھنے کی رفتار میں بھی کافی فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ گھنٹے بھر میں صفحات کے صفحات لکھ لیتے ہیں اور بعض اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ایسے حقائق ہیں جو مسلم ہے، جن کا انکار ایک عقل مند نہیں کر سکتا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جتنا ایک دن میں لکھ لیتے تھے، لوگ ایک ہفتے بھر میں اتنا نہیں لکھ پاتے تھے۔ نیز یہ کہ جب ذہانت و فطانت، قوت استحضار اور علم حدیث کے شوق کو عرش والے کی مدد مل جائے اور رب ذوالجلال اسے نبی کی سنت کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے چن لے تو پھر اس کے وقت اور علم میں کس قدر برکت ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبقری شخصیات اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے جو کم ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب کچھ عقل سے پیدل لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ہی جیسے کند ذہن اور بلید لوگوں پر قیاس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس طرح وہ مہینے بھر میں سورہ فاتحہ یا اس کے ہم مثل سورہ بھی یاد نہیں کر پاتے تو امام بخاری کیسے یاد کر پاتے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منکرین سنت کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث صرف 16 سال کی مدت میں کیسے لکھی، کم عملی، کم علمی، جہالت اور حقائق سے عدم آگاہی پر مبنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔